الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقم الصلاة لذكري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. یہ آیت بھی نماز سے متعلق ہے اور حدیث مبارکہ بھی نماز سے متعلق ہے، اور دونوں چیزوں میں اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ نمازی نماز کو اللہ کے دھیان کے ساتھ، اللہ کے استحضار کے ساتھ پڑھے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مطالبہ ہے بندوں سے، وہ صرف ظاہری عبادات، یعنی عبادات کے صرف فارم کو پورا کر لینے کا نہیں، بلکہ عبادت کو اس کی حقیقت، اس کی روح کے ساتھ، اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو روح ہے، اس کے ساتھ ادا کرنے کا اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا ہے، اور اسی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید و ترغیب فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اپنی ہر عبادت میں اس طرح شامل ہو کہ گویا اللہ تعالیٰ پورے طور پر اس کے وجود پر چھایا ہوا ہو. اس کے اعضاء، اس کا دل، اس کا دماغ، سب اس کی یاد اور استحضار کے ساتھ اس کے حکم کی تعمیل میں دبے ہوئے ہوں اور جھکے ہوئے ہوں، اور اس طریقے سے اس کا پورا جسم اور اس کی روح اللہ کے حکم کی تعمیل میں اللہ کے استحضار اور اللہ کے دھیان کے ساتھ جھکی ہوئی ہو، دبی ہوئی ہو، کہ اس کے جسم میں اللہ کا دھیان اور اس کی روح میں اللہ کا دھیان اور اس کا استحضار، اس کی اطاعت و فرما برداری آہستہ آہستہ جذب ہو کر اس کی شخصیت کا حصہ بن رہی ہو. یہ ہے اصل مطالبہ. صرف یہ نہیں کہ رکوع سجدہ کیا، یا کسی بھی عبادت کا جو ظاہری فارم ہے، ظاہری جو خاکہ ہے، ڈھانچہ ہے، ظاہری جو چیزیں ہیں، اس کو کر کے اور اپنے کو فارغ کر لیا، یہ بات نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے وہ جو روحانیت ہے، وہ جو اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کا استحضار ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا دھیان ہے اور اللہ کی محبت ہے، وہ اپنے جسم اور اپنی روح میں آہستہ آہستہ شامل کرنی ہے، انکلوڈ کرنی ہے، اس میں شامل کرنی اس طریقے سے کہ وہ اس طریقے سے دھیمے دھیمے جذب ہو کہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جائے. پھر وہ ایک ایسی شخصیت بن جائے کہ وہ نماز سے تو فارغ ہو گیا، روزے سے تو فارغ ہو گیا، حج اور قربانی سے تو فارغ ہو گیا، لیکن دوسرے مشاغل میں جب جائے تو وہ اللہ کی اطاعت سے الگ نہ ہو پائے. شیطان اور نفس اور برا ماحول اور بری عادتیں اس کو اللہ کی اطاعت، اللہ کے دھیان، اللہ کے خوف سے الگ اور جدا نہ کر سکیں. وہ کاروبار میں ہو، وہ فیکٹری میں ہو، وہ ملازمت میں ہو، وہ کاشتکاری میں ہو، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہو، وہ بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو، اللہ کے استحضار کے ساتھ ہو، اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہو.
یہ ہے اصل. کیونکہ دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے صاف کر دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے انسان و جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ظاہر ہے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ عبادت ہر وقت کرتا رہے. نماز، روزہ، ذکر و تلاوت، حج و قربانی میں ہر وقت ہر بندہ لگا رہے، ایک پل کے لیے بھی اس سے جدا نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان عبادات کو اوپر مذکور صفات یعنی استحضار، دھیان، خشیت، اطاعت کے ساتھ اس طرح ادا کرے کہ اس کا اثر و چھاپ اس کی پوری زندگی پر ایسی پڑے کہ اس کو زندگی کی ہر حالت اور ہر حاجت اور ہر موقع اور لمحے اور ہر وقت خدا کا استحضار پیدا ہو کر انہیں اس کے اوامر کی تعمیل و نواہی سے پرہیز کی صلاحیت و استعداد اور ملکہ پیدا ہو جائے، اس کے نتیجے میں وہ ظاہری عبادات میں نہ ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ ہر موقع پر عبادت اور اطاعت کے زیور سے سجا ہوا ہو، اور پھر اس کی پوری زندگی عبادت میں تبدیل ہو جائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی پوری زندگی عبادت و اطاعت میں تبدیل ہو گئی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اپنی عبادات کو استعداد کے ساتھ، صفات کے ساتھ ادا کر کے وہ دولت اور وہ قوت و ملکہ حاصل کرنے کی کہ جو پوری زندگی کو عبادت میں تبدیل کر دے. توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.